وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری بس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں۔ یہ ایک آیت میں یا ایک جملہ کہہ لیجئے یہاں پر پورا میٹیریلزم بھی ایک مذہب ہے کہ ہم کسی اور شے کو نہیں مانتے، میٹر ہی میٹر ہے، بس میٹر ہی کی صفات ہیں، پراپرٹیز آف دی میٹر ہے، اس میٹر ہی کا انٹریکشن ہے، اسی سے کچھ چیز بدل گئی، ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی، فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے لاز ہیں، اس سے کائنات خود بخود چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں، آپ ہی بنی تھی کوئی بنانے والا نہیں، اور چلتی رہے گی، اور ہم بھی اسی چکر کے اندر جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، نہ کوئی مارنے والا نہ جلانے والا، اور نہ پھر کوئی مرنے کے بعد اور زندگی۔ یہ ہے میٹیریلزم۔ اس کی بہت سے پھر سمجھیے شیڈز ہیں، امپیریسزم ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، یہ سب فلسفے اس میٹیریلزم کی شاخیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش، زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے، کوئی ہلاک کرنے والا اللہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آ کر جان قبض کرتا ہو۔ وما لهم بذلک من علم، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکے۔ انہم الا یظنون، وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں، گمان ہے، اٹکل پچو ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کی دلیل تو بس یہی ہوتی ہے ایک، اچھا اگر کہتے ہو کہ بعد سے بعد الموت ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، کہیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر دوں گا، اللہ زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے اور اس نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ پہلے بھی تم ایک، اب یہ جو حضرات آج آئے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ پہلے بھی ایک زندگی اور ایک موت ہم گزار کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن سب لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس روز بڑے خسارے میں ہوں گے جو ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یا جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تم دیکھو گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی۔ کل امتی تدعا الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف، فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا اعمال نامہ۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا ریکارڈ ہے، یہ ہمارا وہ اعمال نامہ ہے جو ہم نے، جس میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تم پر بولتا ہے۔ ینطق، اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق، حق کے ساتھ۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے۔ اب لکھنا جو ہے ایک تو وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے، اب بھی کبھی لکھتے ہیں، ایک لکھنا یہ جو اب بھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر، اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا جو کچھ اس نے کہا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا، تصویر سامنے آ جائے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت روشن اور واضح کامیابی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ خاص طور پہ غور کیجئے، آج آپ یہاں جو لوگ بھی آج پہلی مرتبہ آئے، آپ اللہ کی آیات سن رہے ہیں، کوئی آپ کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، تم نے استکبار کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے، قبول کرتے، ان کے آگے سر جھکا دیتے، تم نے استکبار کیا تو تم تو بڑے مجرم ہوئے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ،
تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا ساعت وات کی ڈٹ تم نے لگا رکھی ہے، کسے کہتے ہیں ساعت، کون سی قیامت آنے والی ہے۔ ان نظن الا ظنا، کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وزنی ہے، آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے، ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے، بلکہ ظالم نفع میں رہا، اس نے ظلم کیا، اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے، یہاں پر بھی اس کا ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد نصیب ہی نہیں۔ تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں ان نظن الا ظنا، گمان سا تو ہوتا ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک بعث بعد الموت اور آخرت کا یقین نہ ہو، انسان کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا تھا، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، آخرت پر یقین۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً بہرحال ہم مسلمان ہیں، ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی، سکھائے، کلمے سکھا دیے، کچھ اور ہم نے پڑھا، ہاں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن کیا اس کا یقین ہے؟ ہر شخص جو ہے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائزہ لے۔ یقین وما نحن بمستيقنين، اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آئے گا سورہ حدید میں آ جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمَلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالا و شیون سے کام نہ لو، شور مت کرو، چلاؤ نہیں، آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مذاق بنا لیا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی یہ کہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ اچھا اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، نہیں، وہ بات ختم ہوئی، توبہ کا موقع دنیا میں تھا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کل تعریف اور کل حمد، کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے، زمین میں بھی سب سے بڑا ہے، لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی، انسانوں نے کہا نہیں ہم بڑے، اللہ کا قانون پیچھے، ہمارا قانون آگے رہے گا، ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے۔ وی ہیو دی ساورنٹی، یہ کلیم آف ساورنٹی کا انڈیویجول کا ہو یا پوری قوم کا ہو، پاپولر ساورنٹی ہو یا انڈیویجول ہو، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ لیکن اسی لیے وہ لارڈس پریئر کے اندر جو الفاظ ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں کہ اللہ سے خطاب کر کے وہ انجیل میں دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری حکومت قائم ہو، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز، تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، سورج تو تیرا حکم مان رہا ہے، چاند تیرا حکم مان رہا ہے، یہ سارے کرے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ تو سب تیرے حکم پر چل رہی ہے۔ یہ زمین میں فساد ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، تو اے اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے، تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ یہی ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اقامت دین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں۔ اب یہ سلسلہ حوامیم کی آخری صورت ہے، سورۃ الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ بیان کر چکا ہوں، بالکل انہی الفاظ سے پچھلی صورت شروع ہوئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، وہاں فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان اور زمین کھیل کے لیے نہیں بنائے، یہاں اس کو فرمایا ہم نے نہیں پیدا کی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے لیے، حق کے ساتھ۔ یہ ایک مستحکم نظام ہے،
یہ پرپسفل کریشن ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے. واجل مسمى، اور ایک اجل معین تک کے لیے. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جس چیز سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے وہ اعراض کر رہے ہیں. یہاں بھی دیکھیے تقدیم و تاخیر ہے. والذین کفروا معرضون عما انذروا، اصل ترتیب جملے کی یہ بنتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جبکہ میں نے لیکچر دیے تھے تعارف قرآن پر، کہ قرآن مجید کے اندر ایک ردم ہے. یہ جو ایک معروف شاعری ہے، شاعری تو نہیں ہے، قرآن شعر نہیں ہے، لیکن جسے بلینک ورس کہا جاتا ہے، غالباً اس کا دنیا میں اگر رواج ہوا تو قرآن کی وجہ سے ہوا. قرآن بلینک ورس میں ہے، اس میں ایک ردم ہے، ایک فلو ہے، اور اس ردم کی وجہ سے پھر جملوں کے اندر تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تاکہ وہ جو اس کا ایک صوتی آہنگ ہے وہ برقرار رہے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اے نبی ان سے کہیے جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو اور پکارتے ہو اللہ کے سوا، ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں زمین میں. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی اور شریکہ ہے آسمانوں میں. ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، تو لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو. او اثارۃ من علم، اور یا پھر کوئی روایت چلی آ رہی ہو علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے سوا پکار رہے ایسی چیزوں کو جو ان کی پکار سنتے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ سنیں گے کیا، وہ تو ان کی دعا سے غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں. فرض کیجئے کہ کوئی کسی بڑے ولی اللہ کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کے لیے آ جائیے، وہ اللہ کا بندہ کہاں ہے، علیین میں، اعلیٰ علیین میں ہے، کہاں ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ کوئی بے وقوف مجھے پکار رہا ہے اللہ کے نام بجائے اللہ کو پکارنے کے، کوئی فرشتے کو پکار رہا ہو. بس آگے اس سے اگلی دفعہ پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.